السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے سید پرویز یمنی۔ آج الحمدللہ ہم لوگ بہت بہترین باتیں سماعت فرمائیں گے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ جو بھی مسئلے مسائل ہیں انشاءاللہ آپ لوگ آگے ویڈیو کے اندر دیکھیں گے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ چھوٹا سا ناز شریف کا ایک شعر پڑھتا ہوں، پھر آپ سے سوال کرتا ہوں۔ یا نبی نظر کرم فرمانا، یا نبی نظر کرم فرمانا، اے حسنین کے نانا نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا۔ ایک تو یہ ہوا، یا کچھ عربی میں بھی ہم لوگ پڑھتے رہے۔ یا ابا الزہراء بالذی صانعک لا تخیبنا یا سیدی نحن جیرانک حبیبی نحن جیرانک، اللہ 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 اللہ۔ تو اب ایک کچھ ڈسکشن چل پڑا ہے کہ اس طرح سے یا ابا زہرا کہنا یا حسنین کے نانا کہنا، اس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کر کے پکارنا، یہ صحیح نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ تو پھر کیا صحیح ہے؟ صحیح نہیں ہے، نہیں ہے، ایسا نہیں۔ چرچا چل رہی ہے اس طرح سے۔ یا ابا زہرا کہنا بھی جائز و درست ہے، اور کیا پہلے آپ نے کہا اے حسنین کے نانا، جی، اے حسنین کے نانا کہنا بھی جائز و درست ہے۔ مجھے یاد آتا ہے کہ درود تاج میں جد الحسن والحسین کا لفظ آیا ہے، جی جی، جد الحسن والحسین کا لفظ ہے، جی، تو اس کا معنی وہی حسنین کے نانا ہی ہے۔ اور ابا زہرا کا مطلب کیا ہے؟ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو خاتون جنت ہیں، حضور صلی اللہ تعالی وسلم کو بہت پیاری ہیں، تو ان کی طرف سرکار کی نسبت کر کے ابو زہرا کہنا، اس کا مطلب کیا ہے کہ حضور وہ آپ کی پیاری بیٹی ہیں اور ان کے صدقے میں کرم فرمائیے، جی، ہماری مدد فرمائیے، ہماری التجا سن لیجئے، ہماری درخواست پر کرم فرما دیجئے۔ یہ ہے، اس کو ناجائز کہنا صحیح نہیں ہے۔ میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں، قرآن پاک میں ہے، کوئی حافظ ہے یہاں پر ذرا بتائیے گا اگر کچھ فرق ہو تو۔ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کا دعاء بعضکم بعضا، جی، یہی ہے غالباً۔ جی، جی، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اپنی امت کو یہ سکھایا کہ رسول کو آپس میں ایسے نہ پکارو جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ آپس میں ایک دوسرے کو کیسے پکارتے تھے؟ چھوٹے کو پکارنا ہوتا تھا تو اس کے لیے الفاظ کچھ اور، تو اس سے کچھ تحقیر کا پہلو نکلتا ہے، اور اپنے برابر والوں کو، دوستوں کو پکارنا ہو تو اس میں مساوات کا پہلو نکلتا ہے، اور بڑوں کو پکارنا ہوتا تو نام لے کر نہیں پکارتے بلکہ ان کو کنیت سے پکارتے ہیں، اور کنیت سے پکارنا یہ تعظیم کے لیے ہوتا ہے۔ صغیر اور کبیر ہم عمر، اور کبیر جو بزرگ ہو، تو چھوٹا، بڑا، بزرگ، یہ تین طرح کے لوگ ہیں۔ چھوٹوں کا نام لے کر پکارا جاتا ہے، شفقت سے بھی پکاریے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس میں پکارنے والا بڑا ہے اور جس کو پکارا گیا وہ چھوٹا ہے، تو اس میں ایک طرح سے تحقیر کے معنی کا شائبہ پایا جاتا ہے۔ حضور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ رسول کو ایسے نہ پکارو جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو، کہ چھوٹے کو پکارنا ہوا تو پیار سے، شفقت سے تو پکارتے ہو، لیکن اس میں کچھ تحقیر کا شائبہ پایا جاتا ہے، اور اپنے ہم عمروں کو پکارتے ہو تو اس کا نام لے کے فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں، تو اس میں ایک طرح سے بڑوں کی بنسبت بے ادبی کا پہلو پایا جاتا ہے۔ تو یوں نہ پکارو جس میں بے ادبی کا
पहलू या शायबा पाया जाता हो, बारगाह रसालत में इस तौर पर पुकारना नाजायज़ है और हराम है। लिहाजा मुफस्सिरीन किराम ने इसकी तफसीर में फरमाया कि रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेकर न पुकारा जाए। हुजूर का नामी क्या है? मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और एक नाम पाक और है अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो सरकार का नाम पाक लेकर न पुकारा जाए, चाहे लफ्ज़ मोहम्मद से चाहे लफ्ज़ अहमद से। तो कैसे पुकारा जाए? या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या रहमतल लिल आलमीन, या शफीअल मुज़निबीन, या कायदल गुर्रिल मुखज्जलीन, या सय्यदल अंबिया, या अफजल रसूल। इस तरह के सैकड़ों तकरीमी अल्फाज हैं। अल्लाह ताला ने पुकारा काफा या आइन साद यासीन ताहा वगैरह वगैरह। तो बहुत से नाम हैं सरकार सल्लल्लाहु के जो वस्फी नाम हैं, उन वस्फी नामों से हुजूर को पुकारा जाए। जो आलमी नाम है लफ्ज़ मोहम्मद, लफ्ज़ अहमद, इन नामों से न पुकारा जाए कि इसमें बेअदबी पाई जाती है। तो न छोटों की तरह से पुकारो जैसे आपस में दूसरे को पुकारते हो, और न अपने अमूमों तरह से पुकारते हो जैसे आपस में दूसरे को पुकारते हो। इसके वजह तीसरा नंबर आता है अपने बुजुर्गों को पुकारने का। तो बुजुर्गों को पुकारने के लिए ताजीम का लफ्ज अरबी जबान में कुन्नियत कहता है। लफ्ज अब से जो मंसूब होता है ना, तो उसको कुन्नियत बोलते हैं। जैसे अबू तुराब, अबू हुरैरा, और इस तरह से अबू मसऊद अंसारी, और इस तरह के और बहुत से अल्फाज हैं। अबू कुहाफा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए। तो लफ्ज अब की तरफ जब निस्बत कर दी जाती है तो वो कुन्नियत होता है, और कुन्नियत से पुकारना ये ताजीम में दाखिल है, अदब और एहतराम में दाखिल है। मगर कुरान फरमाता है कि रसूल को ऐसे न पुकारो जैसे आपस में एक दूसरे को पुकारते हो। तो अब एक सवाल ये पैदा हुआ कि कुन्नियत से पुकारना तो ताजीमी के लिए होता है, अदब ही के लिए होता है, एहतराम की ज़ाहिरी के लिए होता है, तो इससे कुरान ने क्यों मना कर दिया? ये चीज़ ज़हन में खलजान का सबब बनती है। आप लोग मुतवज्जो हो तो फिर बयान करूं। जी जी बिल्कुल है। ये काम असमय मुफस्सिर कुरान का, वो कल चले गए बयान करके। अच्छा कल ये सवाल आना चाहिए था। जी पर चलिए देखिए, गौर से सुनिए तो बात समझ में आएगी। ये मसला न सिर्फ तफसीर का है बल्कि फिक़्ह का है, और अदब के साथ गहरी नजर रखने का है। हदीस पाक में है, किसी में यह है कि किसी शख्स ने बकी के मैदान में, बकी गालिबन बकी का लफ्ज है या ऐसे कुछ है, किसी शख्स ने पुकारा या अबुल कासिम जी। तो सरकार सलाम जा रहे थे, मुड़ गए। सरकार की कुन्नियत है अबुल कासिम जी। सरकार मुड़े, ये क्या बात है? तो वो साहब कहते हैं कि या रसूल अल्लाह, मैंने फलां को बुलाया है, आपको नहीं मुराद लिया है। जी। और इससे क्या मालूम हुआ कि उन्होंने बेअदबी के लिए नहीं पुकारा, और कुन्नियत बेअदबी के लिए नहीं होती है, मगर इसकी वजह से इश्तिबाह पैदा हुआ। हुजूर को ये ख्याल हुआ शायद मुझको पुकारा हो, इसलिए सरकार ने कड़ा फरमा दिया, मुतवज्जो हो गए। तो इश्तिबाह में जब सरकार अपना चेहरा फेरेंगे, पूछेंगे, तो इसमें हुजूर के लिए अजियत होगी। ये बेअदबी की वजह से नहीं, अजियत की वजह से एक हल्की फुल्की अजियत इसमें पाई जाती है। इश्तिबाह और इल्तिबाह से जो कहते हैं, तो इस इश्तिबाह और इल्तिबाह से बचने के लिए सरकार सल्लल्लाहु की जो कुन्नियत है अबुल कासिम, इस कुन्नियत से भी हुजूर को पुकारना मना कर दिया गया। मगर ये इश्तिबाह कब तक होगा? जब तक हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी निगाहों के सामने जलवा फरोज हैं, जलवागर हैं, हमारी निगाहें सरकार की ज़ियारत कर रही हैं, हम सरकार को देख रहे हैं, मुशाहिदा कर रहे हैं। यही वजह है कि जब हुजूर सैयद अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से तशरीफ ले गए तो उलमा ने अबुल कासिम कहने की इजाजत दे दी। अच्छा, ये क्योंकि इल्तिबास होता था हुजूर की वजह से। जी। हुजूर जब रहे नहीं तो अब इल्तिबास और इश्तिबाह खत्म हो गया, और इश्तिबाह की वजह से जो हुजूर को अजियत पहुंच सकती थी उसका दरवाजा बंद हो गया। लिहाजा खुद हजरत मौलाए कायनात अली मुर्तजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने
اپنے صاحبزادے محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو القاسم رکھی تھی. اور اسلاف میں بہت سے لوگوں کی کنیت ابو القاسم تاریخ میں اور سیرت و رجال کتابوں میں ملتی ہے. اس کی وجہ سے علماء کرام نے فرمایا اور مفسرین نے بھی لکھا کہ یہ حکم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات ظاہری تک کے لیے تھا، اور جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تشریف لے گئے التباس اور اشتباہ کا کوئی امکان باقی نہیں رہا تو وہ حکم منسوخ ہو گیا اور کنیت سے پکارنا جائز ہو گیا. اگر یہ بات آپ نے سمجھ لی، ہم نے سب سمجھانے کی کوشش کی ہے، نہیں سمجھے ہوں گے پھر آگے سمجھ لیجیے گا. تو اب آپ سوچئے، ابو القاسم حضور کی کنیت تھی اور قرآن کے لفظ عام و مطلق کے ذریعے اس لفظ سے سرکار کو پکارنا ممنوع بھی تھا، مگر جب سرکار دنیا سے تشریف لے گئے تو علماء نے اجازت دے دی. خود حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے صاحبزادے کی نام کی کنیت ابو القاسم رکھی. بہت سے اسلاف کی کنیت ابو القاسم ہوئی. تو سرکار علیہ السلام کی اگر ایک کنیت جد الحسن یہ ابو الزہرا ہو تو اس میں کیا حرج کی بات ہے. یہ لفظ اس وقت بولا بھی نہیں جاتا تھا، اس لیے اللہ تجلو دعا رسول کے عموم و اطلاق میں آنا بھی نہیں چاہیے. جی تو آئے بھی تو جب سرکار علیہ السلام رہے نہیں تو جیسے ابو القاسم کہنا جائز ایسے ابو الزہرا کہنا بھی جائز اور جد الحسن والحسین کہنا بھی جائز و درست ہے. یہ تو درود تاج میں بھی آیا ہے. جی اس لیے مسلمان اس طرح کے اشعار نعت میں اگر کوئی شاعر پڑھتے ہیں تو کسی خلجان کے شکار نہ ہوں، یہ صحیح ہے، جائز ہے، سن سکتے ہیں. جی البتہ جب بات جواز عدم جواز تک پہنچ گئی اور کسی کو بھی اشتباہ ہو گیا کہ ناجائز ہو سکتا ہے تو بہتر یہ ہے کہ ہمارے اسلاف کرام میں اور ان کے زمانے سے لے کر آج تک حضور سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے لیے جس لفظ سے ندا، خطاب، استغاثہ، استمداد کیا جاتا رہا ہے انہی الفاظ کو استعمال کیا جائے، نئے الفاظ نہ لائے جائیں تاکہ سننے والوں کے دل میں کچھ کھٹکے نہیں. ناجائز نہیں ہے لیکن دل میں اگر کھٹک ہو رہی ہے تو اس سے بچ جانے میں کوئی حرج نہیں ہے. تو احتیاط کر لیں تو اچھا، لیکن ناجائز نہیں ہے، جائز و درست ہے. اس کو ناجائز اور گناہ نہ کہا جائے. ہمارے پاس اس کے لیے دلائل ہیں اور ہم ان دلائل کو پیش کریں، تفسیری آیتوں کو، بخاری شریف کی حدیثوں کو، مسلم شریف کی حدیثوں کو، اور پھر ان حدیثوں پر شارحین بخاری و مسلم نے جو کچھ لکھا ان کو، تو یہ مجلس اسی کی نظر ہو جائے. اور جتنا میں نے بیان کیا یہ کافی ہے، اس پر آپ عمل کریں. اللہ نے توفیق دیا، فرصت دی تو ہم ان احادیث اور شروع احادیث کے ساتھ کوئی تحریر بھی جاری کر دیں گے انشاءاللہ تعالی. تو آپ تمام حضرات نے ویڈیو کو مکمل دیکھا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرے کہ الٰہ العالمین ہم تمام لوگوں کو ایسی بری باتوں سے بچنے کی نیک توفیق عطا فرمائے اور اچھی باتوں پر عمل کرنے کی نیک توفیق عطا فرمائے. آپ تمام حضرات سے گزارش کروں گا ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور لوگوں تک پہنچائیں تاکہ لوگوں کو دین کی معلومات ہو سکے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.